جادو کے بارے میں بتائیں کہ اگر کسی پر کوئی کر دے تو لوگ پیر و فقیروں کے پاس جاتے ہیں توڑ کروانے کے لیے. آپ بتائیے کہ جادو ٹونا عام لوگ باتیں کرتے ہیں کہ فلاں نے فلاں پر جادو کر دیا تو کسی کے پاس جائیں توڑ کرانے, کیا یہ صحیح ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ شرک ہے. آپ بتائیے اس چیز کے لیے عام گھروں میں پڑھیں سورۃ خلق اور سورۃ الناس. آپ نے تو جواب بھی خود دے دیا مجھے. باقی ہے کہ جادو تو حقیقت ہے, ہوتا ہے, جادو کرنے والے کرتے ہیں, اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے, کفر کے درجے میں اس کو شمار کیا گیا ہے. اب اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے حوالے سے کچھ لوگ عمل کرتے ہیں, اور کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ وہ جنات کو جو ہے وہ اپنے تصرف میں لے آتے ہیں. تو اگر شیاطین جن کے ذریعے سے کوئی کام غلط کروایا گیا ہے تو وہ ایسے جنات کے ذریعے سے اس کا توڑ بھی کروا سکتے ہیں. یہ ایک اپنی جگہ پر شعبہ ہے, لیکن یہ کہ اس میں کوئی بھی مشرکانہ لفظ یا مشرکانہ الفاظ یا مشرکانہ عقیدہ نہیں آنا چاہیے. جیسے کہ ہم بیمار ہوتے ہیں تو عقیدہ یہ رہنا چاہیے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں, لیکن دوا بھی آپ کرتے ہیں. دوا پر آپ یہ نہ سمجھیے کہ شفا اس میں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری بڑی بوڑھی عورتیں اب بھی بچوں کو دوا پلاتی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ اللہ شافی اللہ کافی. پلا رہی ہے دوا, لیکن کیا یہ نہیں ہے اللہ شافی اللہ کافی, یعنی اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے, اور شفا دینے میں اسے دوا کی ضرورت نہیں ہے, وہ کفایت کرتا ہے خود اپنے اختیار سے, جب چاہے مرض کو دور کر دے. اللہ شافی بھی ہے کافی بھی, لیکن یہ کہ ایک سنت ہے کہ آپ جو ہے اس کا جو ہے دوا جو ہے اس کے لیے جو بھی اللہ نے ما انزل اللہ من داء الا انزل لہ دواء, اللہ تعالیٰ نے دوائیں بھی اتاری ہیں, استعمال کرو. شہر محرم الحرام میں شادی بیاہ شرعاً جائز ہے, چاہیے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کے لیے حوالے ہیں, اگر ہے تو کیا پھر بھی اسے رواجاً محرم کے تقدس کے منافی سمجھنا ٹھیک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے تقدس کے منافی سمجھنا تو غلط ہے, اس لیے کہ کوئی شے ہے جادو کے اثرات ہو گئے اس شے کو تو, یعنی جب وہ معاملہ ہوا تھا واقعہ میرا, تو شیعہ علماء نے بھی کہا کہ حرام نہیں ہے, ہم نہیں کہتے کہ حرام ہے, ناجائز ہے, یہ کہا انہوں نے. تو یہ تو در حقیقت ایک چیز ہے کہ جو رواج اس کا پڑ گیا ہے. تو میں نے تو یہ کہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محرم میں ہوئی, حضرت حمزہ کی شہادت جو ہے وہ شوال میں ہوئی, اور شوال میں آپ شادیاں کرتے بیتاشا. حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت ہوئی, حضور زخمی ہوئے, 70 صحابہ جو ہے وہ اس میں شہید ہو گئے, جن میں حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر جیسی شخصیتیں موجود تھیں. اگر یعنی خاک کربلا پر بھی اگر یہ اتنی تعداد میں جام شہادت نوش کیا ہے, بچے بھی بڑے بھی, تو وہاں تو یہ کہ 70 جو ہیں صحابہ کرام حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کہ یہ کہاں ہے کہ اس شوال کے مہینے میں آپ شادی نہیں کر سکتے, غزوہ احد شوال میں ہوا. تو یہ چیزیں ایک غلط تاثر ہے کہ جو ذہن پہ قائم ہو چکا ہے, اور اس میں کوئی بھی اس کے غلط ہونے یعنی اس کے لیے حرام ہونے کے لیے جواز کے لیے حوالے درکار ہے. جواز تو ہر شے جائز ہے, الا یہ کہ وہ حرام ثابت ہو. ہماری تو شریعت کا کہ اصل جو ہے وہ اباح ہے, مباح ہے ہر چیز, الا یہ کہ اس کے لیے کوئی ممانعت وارد ہو گئی ہو, تو جائز ہے, الا یہ کہ منع کیا گیا.